سب سے پہلا کام جتنا ہو سکے استغفراللہ بولو. آواز بولتے جاؤ, یعنی کیا ترجمہ نہیں معلوم ہو تو اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ, اور دل سے اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف, میں بہت گنہگار, اللہ معاف کر دے, بولتا جا. شاید ایک وقت ایسا ہوگا تیرا بولنا ہوگا اور آسمان کا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ ایک بار معاف کرے گا پھر پکڑ نہیں کرے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے امام گزرے, امام احمد ابن حنبل. بولو کون؟ جلدی جلدی سنو, کیا نام ہے؟ امام احمد ابن, بہت بڑے امام ہے, بہت آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے بڑے 4 اماموں میں ان کا نام آتا, امام احمد ابن حنبل کا. ارے بہت بڑے امام, حافظ, قاری, عالم, مفتی, مفسر, مجود. انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد, بولو مسند, اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں, اور کتاب کے شروع میں لکھتے اللہ کی قسم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھا جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا. کون؟ امام احمد ابن, سننا بہت سننے جیسی بات ہے. وہ کہیں سفر میں گئے ہوں گے, اب رات کا وقت ہو گیا, رات کا وقت ہو گیا, چھوٹی سی مسجد دیکھی تو مسجد میں جا کے سو گئے. بولو مسجد میں جا کے. اب وہ جو مسجد کے مؤذن صاحب تھے نا, انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر سویا ہے, اور ہمارے یہاں رول ریگولیشن کسی کو سلانے کا تو اٹھایا, اٹھو مسافر اٹھو. اب یہ مؤذن کو نہیں معلوم اتنے بڑے امام سوئے, کہا اٹھو اٹھو. اور کیا ہوا؟ کہا ہمارے مسجد میں قانون نہیں ہے سونے کا, چلو باہر جاؤ. وہ امام احمد ابن حنبل اپنا بستر لے کے باہر آنگن میں, جیسے مسجد کا آنگن ہے نا, آنگن میں چلے گئے, وہاں جا کے بستر بچھا دیا. مؤذن صاحب سمجھے کہ وہ, مؤذن صاحب کی آدھی رات کو آنکھ کھولی, دیکھا لو یہ تو یہی سویا ہے, مسجد میں نہ بولے تو آنگن میں جا کے سویا. بس وہ مؤذن کو غصہ ہے, تو رات کی نیند خراب ہوئی تھی, غصہ آیا, انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی دونوں ٹانگیں پکڑی, دونوں پاؤں پکڑے اور یوں کھینچا اور راستے میں جا کے پٹکا اور کہا منع کیا تھا مسجد میں اور مسجد کے آنگن میں نہیں سونے کا, پھر بھی آنگن میں سوئے ہو. اب سچ بتاؤ, کسی کی ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے راستے پہ پٹک دیا, اس کو نیند آئے گی؟ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی راستے میں بیٹھ گئے, اپنا سامان لے کے راستے. سامنے ایک آدمی تھا جس کا بڑا مکان تھا, روٹی پکا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ جس کو اس زمانے میں خباز بولتے, نان بھائی, جس کو بڑا آرڈر ملا ہوتا ہے تو روٹی پکانے کا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ان کو راستے میں مؤذن صاحب نے پکڑ کے کھینچ کے پھینک دیا ہے, تو انہوں نے کہا بھائی ادھر آ جا, ادھر آ جا, یہ میری چارپائی پہ سو جا, میں رات بھر روٹی پکانے والا ہوں, تو چارپائی پہ سو جا. تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا سامان رکھا اور چارپائی پر ہے, لیکن ایسے وقت میں کسی کو نیند آئی, ٹانگ کھینچ کے کسی کو باہر نکالا گیا, اس کو نیند. امام احمد ابن حنبل ایسے لیٹے رہے اور دیکھا کہ وہ تندور پہ روٹی پکا رہا ہے, اور روٹی پکاتے پکاتے استغفر اللہ, بولو استغفر اللہ, استغفر اللہ, روٹی بھی پکڑی, استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل نے بہت دیر تک سنا, پھر کھڑے ہو گئے, کہا بھائی یہ تو استغفر اللہ کیوں کہتا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اس کو تھوڑی معلوم, یہ اتنے بڑے امام ہیں, تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا. استغفر اللہ کا فائدہ یہ کہ یہ پڑھو, پھر جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. کہا یہ میرا گھر استغفر اللہ کی برکت, میری بیوی استغفر اللہ کی برکت, میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی استغفر اللہ کی برکت, میرے پاس پراپرٹی ہے استغفر اللہ پڑھو, پھر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا بات تو تیری برابر ہے بھائی, استغفر اللہ پڑھو دعا قبول ہوتی, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ نہ, یہ نہیں ہوتی. بہت استغفر اللہ پڑھتا مگر قبولت نہیں ہوتی. کیا کہا, اور روٹی بنانے والے پکانے والے نے کہا آج کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی. امام احمد ابن حنبل نے اس کے ہاتھ دونوں پکڑے, کہا کیسا استغفار پڑھا کہ لوگوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے لایا جاتا, مجھے ٹانگوں سے کھینچ کے تیرے پاس لایا گیا. نہیں احمد ابن حنبل ہوں, لیکن تیرا استغفار کیسا زوروں پر تھا, ہاتھوں سے نہیں, پاؤں کھینچ کھینچ کے تیرے دامن میں مجھے لایا گیا. میں احمد ابن حنبل ہوں. اور ناز بھائی نے کہا میرا اللہ بہت پیارا ہے. اور پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا تیری بات بالکل پیاری ہے, جو استغفر اللہ پڑھتا ہے سننا, اللہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے. کیا نہیں اچھا لگا آپ کو میں بولا تو؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے, اللہ بچہ بھی دیتا ہے. جس کو بچہ نہیں ہوتا تعویذ مت لے, استغفر اللہ پڑھ, بیوی پریگننٹ ہو جائے گی. قرآن میں لکھا ہے اللہ کھیتوں میں اناج بھی دیتا ہے, اللہ باغوں میں پھل اور فروٹ بھی دیتا. میں نہیں کہتا, یہ سب بات قرآن میں لکھی ہے. پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, یا میرے ساتھ میں پڑھو, استغفروا ربکم, استغفر اللہ پڑھو, انہ کان غفارا, معاف کرنے والا کون؟ اب اللہ کیا کیا دیتا ہے, استغفار پہ کیا دیتا ہے؟ یرسل السماء
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اللہ فرماتا میرا بندہ استغفر اللہ پڑھ دے، میں معاف کرنے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا، تجھے مال اور دولت دینے والا، بچہ نہ ہو تو بچہ دینے والا، تجھے کھیتوں میں اناج دینے والا، تجھے باغوں میں پھل اور فروٹ دینے والا. اللہ فرماتے میرا بندہ کیا ہو گیا، معافی مانگ تو لے، تیرے آنکھ میں سے آنسو نکلیں گے، گال تک بھی نہ پہنچیں گے، اس سے پہلے میں جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا. تو ایک تو کام استغفر اللہ بولو کریں گے انشاءاللہ.